ایک پائلٹ کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ دونوں ہاتھوں میں برقعے اٹھا کے کھڑا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ سعودی خواتین جو کہ سعودیہ سے امریکہ آئی ہیں تو انہوں نے یہاں پہنچتے ہی یہ برقعے اتار پھینکے ہیں اور اس کے بعد وہ جس لباس میں گئی ہیں وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایسی تحریریں شیئر کی جا رہی ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جذبات میں آ کے دکھ پریشانی میں مبتلا ہو کے خود اپنا خون بھی جلا رہے ہیں اور دوسروں کا بھی، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، یہ تصویر کہاں کی ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کی طرح یہ بیڑا اٹھایا اور آپ کو بتا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، جو خبر جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہوتا ہے، سعودیہ میں ایسا خواتین کرتی ہیں۔ یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ وہاں سے وہ عبایا پہن کے نکلتی ہیں، سب نہیں، کچھ خواتین، اور یورپ ملکوں میں جا کے وہ عبایا اتر جاتا ہے، تو اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ جو خبر جس تفصیل کے ساتھ شیئر کی جائے وہ سچی ہو۔ تو یہ خبر جو بھی بتائی گئی ہے یہ سچی نہیں ہے۔ میں نے ایک مولانا کو دیکھا، سوشل میڈیا پہ تھے، اچھی باتیں ویسے عام طور پہ وہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھی اور کہا کہ یہ دیکھیں کتنا مطلب دین سے وفادار لوگ نہیں ہیں، اور یہ سعودی عرب میں تو اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور وہاں جا کے نہیں کرتے۔ تو بھیا یہ ساری جو لمبی چوڑی آپ نے تحریر لکھی، اس سے پہلے کیا اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، میں یہ مولانا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسوں کی، جو دین میں بڑے کمزور لوگ ہیں، جو صحیح طرح سے نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں صحیح مسلمان بن جاؤں۔ میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ ہم جیسوں کو اپنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی غلطیاں درست کرنی ہیں، کوتاہیوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم چل پڑتے ہیں دوسروں کی جانب، اور دوسروں کی جانب بھی ایسے چل پڑتے ہیں کہ جج بن کے فیصلے سنانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خیر خواہ بن کے التجا نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، بلکہ فیصلے۔ یہ جو خبر آپ نے دیکھی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ یہ جہاز سعودی عرب سے اڑا اور نہ یہ امریکہ گیا۔ یہ جہاز دراصل قطر ایئر ویز کا ہے، اور یہ قطر ایئر ویز کے جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، مین اس کا ایئرپورٹ دوحہ، وہاں سے یہ یورپ کے کسی ملک گیا تھا، اور یہ پائلٹ قطر ایئر ویز کا ہے۔ اور اس نے جب پرواز کے بعد جب یہ گیا جہاز سے جانے لگا تو دیکھا کہ خواتین کے برقعے پڑے ہیں، تو اس نے ان کو اٹھایا اور تصویر بنائی، اور ایک طنزیہ انداز میں اس نے تصویر پوسٹ کر دی کہ یہ مسلم خواتین ہیں جو کہ وہاں سے تو عبائے میں آتی ہیں، یہاں پہ آ کے سب اتر جاتا ہے۔ تو یہ قطری خواتین تھیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، لیکن یہ قطر سے فلائٹ اڑی تھی، اور یہ آج سے 8 سال پرانی تصویر ہے۔ ہم آپ کو اسکرین شاٹ دے رہے ہیں، اور یہ پائلٹ جس نے یہ کام کیا تھا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ قطر ایئر ویز کا اس وقت یہ پالیسی تھی، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، لیکن اس وقت پالیسی تھی کہ کوئی بھی جہاز کا عملہ جہاز میں تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کر سکتا، ان کو یہ ممانعت تھی۔ لیکن اس پائلٹ نے ایسا کیا تو اسے نکال دیا گیا۔ اب قطر ہو، سعودی عربیہ ہو، ہمارا ایران ہو، یا پھر ہمارا دبئی، ہم مسلمانوں کے ملک ہیں نا، مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ان کے اندر یقین کیجئے کہ دبئی کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن سعودی عربیہ اور ایران کا تو میں گواہ ہوں، یہاں ہوتا ہے بالکل ایسا۔ خواتین جو ہیں، بہت کم تعداد میں ایسی خواتین بھی ہیں جو خوشی سے اسلامی قوانین کو فالو نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ان کو زبردستی کروایا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کی زبردستی کی جائے تو پھر جب اس بندے یا بندی کو موقع ملتا ہے وہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ سعودیہ میں بھی ایسی خواتین ہیں جو یورپ یا کسی اور ملک جائیں تو ان کا پردہ وہ والا پردہ نہیں رہتا جو سعودیہ میں ہے، لیکن ایران کے اندر تو صورتحال اس سے بھی بڑی مختلف ہے۔ یقین کیجئے میں ایران میں گیا، میرے وہاں پہ بڑے لوگوں سے بات چیت ہوئی، ولاگ میں نے نہیں ریکارڈ کیے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو حکومتی سطح پہ پرابلم ہو، کسی کی کوئی پرائیویسی ہو، وہ باتیں میں نے آج تک کی بھی نہیں، کروں گا بھی نہیں، لیکن صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ خواتین دین سے مکمل متنفر ہو چکی ہیں۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، آپ کا تو نام مسلم والا ہے، آپ تو کہنے لگی ہم اپنی حکومت کی ضد میں ایسا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جانوروں جیسا توہین آمیز سلوک کرتے ہیں، ہم کبھی بھول کے بھی اگر سر پہ وہ دوپٹہ ٹھیک نہ ہو باہر نکل جائیں تو ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، اور اسی لیے ہم دین سے متنفر ہیں۔ میں چپ کر گیا، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان کو کوئی بات کروں گا تو وہ اس پہ نہیں آ رہی۔ میں نے بات کر کے تھوڑی سی دیکھی، وہ اتنی زیادہ دور ہو چکی، کس وجہ سے؟ سختی کی وجہ سے۔ تو دین سختی نہیں ہے بھائی، دین سختی نہیں ہے، دین سختی ہے اپنی ذات پہ، تقویٰ جسے بولتے ہیں، دوسروں کے لیے تو ترغیب ہے۔
دوسروں کو واضح جو ریڈ لائنز ہیں ان سے روکنے کے لیے ریاست کی ریٹ ہو، لیکن کوئی لباس کیسا پہنے گا، کوئی کھائے گا کیسے، کوئی رہے گا کیسے، کوئی چلے گا کیسے، یہ ریاست کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اگر یہ سختی اسی طرح سے جاری رہی تو میرے منہ میں خاک، لیکن پھر نقشے بدل جائیں گے۔ آج صرف وہی بچے بچیاں اسلام کے قریب آ رہے ہیں جنہیں محبت سے لایا جاتا ہے، وہ دل کی ترغیب اور شوق کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مجبوری والے متنفر ہوں گے، قریب کبھی نہیں آئیں گے۔ والدین ضرور سوچئے گا، پتہ نہیں ریاستیں اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔